عقائد اہل سنت و فکر رضا پر استقامت۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور لوگ بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر نئے نئے عقائد اختیار کر لیں گے۔ فرقہ پرستی کے وقت صحیح عقیدہ پر استقامت اور حق کی پہچان کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ امت مسلمہ کی اکثریت عقائد کے حوالے سے ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، چنانچہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اکثریت کے نظریات اختیار کریں اور فرقوں سے بچیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کرو، جبکہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے بعد سب سے بڑے فقیہ و مجتہد صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی، اطاعت کرو اور جماعت یعنی مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد پر قائم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیتے ہوئے کسی حدیث میں یوں فرمایا، جماعت کو اختیار کرنا، کسی حدیث میں حکم دیا سواد اعظم کی پیروی کرنا، اور کسی حدیث میں تربیت فرمائی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کی اکثریت اہل سنت و جماعت کے نظریات پر قائم رہی اور اب بھی انہی نظریات پر قائم ہے۔ اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ دین اسلام کی رونق کو قیامت تک باقی رکھنے اور باطل پرستوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رب کریم ہر صدی میں ایسے علماء ربانیین خدام دین پیدا فرماتا ہے جو قرآن و سنت کا علم عام کرتے ہیں، عقائد حقہ کو خوب پھیلاتے ہوئے گمراہی کا خاتمہ کرتے ہیں اور سنت کو فروغ دے کر بدعات کو مٹاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں خالق کائنات نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ماتریدی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی رونق دوبارہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نے توفیق الہی سے اپنے دور میں پیدا ہونے والے ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کیا، تقدیس الوہیت کا فریضہ بھی انجام دیا، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی علمی جہاد کیا، ناموس رسالت کی بھی خوب حفاظت کی، صحابہ و اہل بیت کا بھی دفاع کیا، بلکہ اپنے دور کے تمام مذہبی و سیاسی فتنوں کے خلاف ایسا علمی کام کیا کہ آج بھی امت اس سے بے نیاز نہیں۔ فکر رضا سے متعلق چند باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مسلکی اعتبار سے سنی ماتریدی اور فقہی اعتبار سے حنفی ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے سلسلہ طریقت کی نسبت سے آپ کو قادری اور وطن کی وجہ سے بریلوی کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کوئی نیا عقیدہ و مسلک ایجاد نہیں کیا بلکہ انہی عقائد اہل سنت و جماعت کا پرچار کیا ہے جو قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیر اور بزرگان دین کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ نمبر تین، جیسے دنیا بھر میں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرات کو قرات عاصم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام عاصم بن ابو النجود رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خوب اچھی طرح محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سنی بریلوی صرف اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے عقائد اہل سنت کی بہترین تشریح فرمائی ہے۔ نمبر چار، فکر رضا عقائد اہل سنت و جماعت کا ہی دوسرا نام ہے، یہ کوئی نئی فکر نہیں۔ نمبر پانچ، جس طرح تجارت میں جال سازی اور دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے تجارتی نشان یعنی برانڈ کو چیک کیا جاتا ہے، اسی طرح عقائد میں فریب کاری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فکر رضا کو اختیار کیا جائے۔ ہر شخص تجارت کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، یوں ہی ہر شخص کو قرآن و سنت کی مہارت نہیں ہوتی۔ اگر بزرگوں کی تصحیحات کو معیار نہ بنایا جائے تو بھٹکنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ نمبر چھ، جس گھر کے گرد حفاظتی پہرا ہو اسے لوٹنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ سیکورٹی نہ ہو تو گھر کو بہت آسانی سے لوٹا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عقائد پر فکر رضا کا پہرا ہو تو ایمان کے لٹیروں کے لیے اپنا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ کوئی شخص اپنے بھولے پن کی وجہ سے یہ سمجھے کہ مجھے اعلیٰ حضرت یا دیگر اکابر رحمت اللہ علیہم کی ضرورت نہیں، میں خود قرآن و سنت پر عمل کر سکتا ہوں، تو فتنہ پروروں کے لیے اسے پھنسانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔